Network, the solution for humanity. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأولنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو میں آپ تمام حضرات کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ میں جلال الدین قاسمی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج اس نشست میں ہم عظمت صحابہ کے عنوان پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں۔ علماء نے صحابی کی تعریف اس طرح کی ہے: من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کی ہو اور اسلام ہی پر اس کی موت ہوئی ہو، ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے کہ جن کی نظیر پر، جن کے مثل پر یہ سورج طلوع نہیں ہوا۔ اگر آپ یہ کہہ دیں تو بجا نہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان اس مقدس واسطے کا نام صحابہ ہے کہ اگر وہ واسطہ نہ ہوتا تو ہمیں قرآن اپنی صحیح حالت میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام اعمال، تمام افعال، تمام تقریرات ہم تک نہ پہنچ پاتی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت پر سب سے زیادہ احسان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔ آئیے قرآن حکیم نے ان کے بارے میں کیا کیا کہا ہے وہ دیکھ لیں۔ سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ارشاد فرمایا: محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ناظرین کرام، یہ آیت کریمہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا: محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دکھنے میں تو یہ ایک چھوٹا سا جملہ دکھائی دیتا ہے، مگر غور فرمائیں تو اس جملے میں 3 باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آخری نبی جن کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، ان کا نام کیا ہے۔ بتایا گیا کہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لو کہ ان کا نام اور کچھ نہیں، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو آپ کا نام ہوا۔ آپ کس منصب پر فائز کیے گئے؟ اگلے لفظ سے بتایا گیا، رسول، یعنی یہ نبی جن کا نام محمد ہے، ان کو جس عہدے پر فائز کیا گیا ہے، جس منصب پر بٹھایا گیا ہے، وہ منصب کوئی معمولی منصب نہیں ہے، ارے منصب رسالت ہے۔ اور رسول کی اضافت اللہ کی طرف کر کے یہ بتایا گیا کہ یہ منصب جو آپ کو ملا ہے، یہ کسی دنیا کے شخص یا کسی دنیاوی جماعت نے، دنیاوی گروہ نے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ منصب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ گویا اس چھوٹے سے ٹکڑے میں 3 باتیں بتا دی گئیں
ایک تو آپ کا نام کیا ہے؟ نام محمد ہے. آپ کس منصب پر فائز ہیں؟ منصب رسالت پر فائز ہیں. اور یہ منصب کس نے عطا کیا آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس ٹکڑے کے بعد فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا. والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں. ناظرین کرام، یہ معیت بہت بڑی چیز ہے. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ آپ کے صحابہ، لیکن صحابہ کا لفظ نہ لا کر کے والذین معہ کہہ دیا گیا، معیت کا حوالہ دیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جو آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ رہی، آپ کے سکھ میں آپ کے ساتھ رہی، آپ کی ہجرت میں آپ کے ساتھ رہی، جنگ میں آپ کے ساتھ رہی، زندگی کے تمام اہم گوشوں میں، تمام اہم میدانوں میں یہ جماعت آپ کے ساتھ رہی ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر معیت کا حوالہ دیا ہے. والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں. یہ صحابہ کرام کی پہلی صفت ہے. اور اس کے بعد 9 صفتیں بیان کی گئیں. یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی 10 صفتیں ایک کے بعد دیگرے بیان فرمائی ہیں. پہلی صفت، ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہے. اس کے بعد دوسری صفت یہ ہے اشداء علی الکفار، یہ انکار کرنے والوں کے اوپر انتہائی سخت ہیں. تیسری صفت یہ بیان کی گئی رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحیم ہیں. چوتھی صفت یہ بیان کی گئی تراہم رکان، ان کو آپ رکوع میں دیکھیں گے. پانچویں صفت یہ بیان کی گئی سجدن، آپ ان کو سجدے میں دیکھیں گے. چھٹی صفت یہ بیان کی گئی کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں. ہر کام کے پیچھے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی مقصود ہوتی ہے. اگلی صفت یہ بیان کی گئی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، آپ ان کی پیشانیاں دیکھیں گے تو ان کی پیشانیوں پر کثرت سجود کے آثار نظر آئیں گے کہ یہ کثرت سے سجدہ کرتے ہیں. اور آگے یہ فرمایا گیا ان کی مثال تورات میں بھی ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ. آگے یہ فرمایا گیا ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثال انجیل میں بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کا نام، ان کا منصب اور کس کی طرف سے آپ کو یہ منصب عطا کیا گیا بتانے کے بعد الگ ترتیب آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی 10 صفتیں، 10 اوصاف بیان فرمائے. اس کے بعد ایک تمثیل بیان کی گئی صحابہ کرام کی کہ کزرعن، جیسے کھیتی ہوتی ہے، اخرج شطأہ، پہلی حالت ہوتی ہے کہ اپنی کوپل نکالتی ہے، اپنے آنکھوئے نکالتی ہے. فآزرہ، پھر وہ مضبوط ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مضبوط کیا. پھر تیسری حالت ہوتی ہے فاستغلظ، موٹی ہو جاتی ہے، اپنے تنے کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے. فاستوى علی سوقہ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے ایک کسان کو اپنی کھیتی دیکھ کر کے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے اور مخالف کو، اس کے دشمن کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے، ایسے ہی اس کھیتی کو دیکھ کر کے صحابہ کرام کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور مخالفین کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ کیوں اس طریقے کی ترقی کرتے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد صحابہ کرام کی پوری جماعت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مزدہ سنایا، ایک خوشخبری سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اس پوری جماعت کے بارے میں ہمارا وعدہ ہے. وعدہ کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. ان میں سے ہر ایک صحابی کے بارے میں ہمارا وعدہ ہے کہ چونکہ یہ ایمان اور عمل صالح سے متصف ہے اور یہ اوصاف ان کے اندر ہیں، اس وجہ سے ہم نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے تمام صحابہ کے بارے میں بخشش کی خوشخبری سنا دی، اجر عظیم کی خوشخبری سنا دی. بخشش کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا، اور اجر عظیم کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تم کو جنت دے دی. اجر عظیم جنت کو کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے اس آیت کریمہ کے پیش نظر مشہور امام حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی صحابہ کرام کو کافر کہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہے، وہ در حقیقت دائرہ اسلام سے خارج ہے.
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک صحابی کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا مژدہ سنا دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ فتح کی آخری آیت کے تناظر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوصاف تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ ایک مقام پر سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عجیب بات فرمائی، یہ کہا کہ اے ہمارے نبی، ہمارا تمہارے اوپر ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ ہم نے صحابہ جیسے انسان تمہارے ارد گرد لا کر جمع کر دیے، اور صحابہ سے احسان یہ جتایا کہ اے نبی کے صحابہ، جان لو کہ تمہارے اوپر میرا احسان یہ ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی تمہیں دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے دونوں سے اپنا احسان جتایا۔ ناظرین کرام، چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ حرام سے بچ جا تو سب سے بڑا عابد ہو جائے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی فرضیت سے کسی مومن کو انکار نہیں ہو سکتا۔ مولانا عبد الکریم پاریک پیش کریں گے دین اسلام کا پیغام۔ غریبی کی حالت ہو، امیری کی حالت ہو، درمیان کا راستہ نہ چھوڑ۔ جنازہ جا رہا ہو تو یہ سوچے ارتھی جاری ہو، آج یہ گیا کل مجھے جانا ہے، اس کو عبرت کہیں گے۔ سچا آدمی وہ ہے، انسان وہ ہے جو پیچھے پلٹ کر کے دیکھے اور اپنی بھول کو سدھارے۔ ساری کائنات کا سروے سروا تخلیق کرنے والا ایک اللہ ہے۔ پیغام امن، ہر پیر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جو ہے ہدایت کی مکمل آواز، جس نے ظاہر کیے کامیابی کے راہ، خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے قرآن حکیم میں غوطہ زنی کر کے اس کے گہرائی سے ان موتیوں کو برآمد کیا جائے، ان ہیروں کو برآمد کیا جائے، ان قیمتی پتھروں کو برآمد کیا جائے جو حکمت کے موتی ہیں۔ ہر بات، ہر عمل، ہر عبادت اگر ایمان ہے تو لازماً عمل پیدا ہو۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اصل سے جو اصل زندگی میں کام آنے والی ہے وہ تو ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصی بالحق ہے، تواصی بالصبر ہے، جسے ہے ساری کائنات پر اختیار۔ قرآن حکیم کی اصل تعلیم جو ہے وہ اس کی سطح کے اوپر تیر رہا ہے۔ ڈاکٹر عارف رشید اسرار پیش کریں گے بصیرت افروز پروگرام قرآن کی پکار۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمت صحابہ پر سلسلہ کلام جاری ہے۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پر سورہ انفال میں بڑی عجیب بات فرمائی، یہ کہا کہ اے ہمارے نبی، ہمارا تمہارے اوپر ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ ہم نے صحابہ جیسے انسان تمہارے ارد گرد لا کر جمع کر دیے، اور صحابہ سے احسان یہ جتایا کہ اے نبی کے صحابہ، جان لو کہ تمہارے اوپر میرا احسان یہ ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی تمہیں دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے دونوں سے اپنا احسان جتایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں باتیں سورہ انفال کے اندر اس طرح فرمائی، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ لوگ کافی ہیں جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے مومنین میں سے۔ یہاں المومنین پر جو الف لام داخل ہے وہ در حقیقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے
اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. صحابہ کرام کے درمیان اللہ نے تالیف قلب کی، ان کے دلوں کو آپس میں ملا دیا. آپ دنیا کی تمام دولت خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے دلوں کو آپس میں نہیں ملا سکتے تھے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تھا، اس کا فضل تھا، اس کی مہربانی تھی، اس کا احسان تھا، اس کی سب سے بڑی نعمت تھی کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں ملایا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دے کر صحابہ پر احسان جتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جیسی جماعت ان کو دے کر کے. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. میدان حشر میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اور جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ ان کو رسوا نہیں کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا، ان کے ایمان کی روشنی ان کے آگے آگے دوڑ رہی ہوگی اور ان کے داہنے طرف دوڑ رہی ہوگی. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. اور یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا کہ اے ہمارے رب ہماری روشنی کو پورا کر دے، کامل کر دے، روشنی کا اتمام کر دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے. سورہ تحریم کی یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو اپنے نبی کو رسوا کرے گا نہ صحابہ کرام کو رسوا کرے گا. ناظرین کرام سوال یہ ہے کہ نبی کو رسوا نہیں کرے گا اس کا کیا مطلب ہے، اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو بھی رسوا نہیں کرے گا؟ ارے سب سے بڑی رسوائی تو یہ ہے کہ آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے. اور یہاں کہہ دیا گیا نہ تو اللہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا اور نہ تو صحابہ کرام کو رسوا کرے گا. پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم سے بچا لیا ہے، آزاد کر دیا ہے، ایسے ہی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، یعنی کسی صحابی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. اس سے بڑی فضیلت صحابہ کرام کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں 10ویں پارے کے آخر میں ارشاد فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معہ وجاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون. ناظرین کرام یہ آیت کریمہ بھی انتہائی قابل غور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیکن رسول اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں. ناظرین کرام آپ نے ایک بات پر غور کیا ہوگا کہ ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد اور آپ کی نبوت کے بعد صحابہ کرام کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو والذین آمنوا معہ یا والذین معہ کہہ کر کے کیا جاتا ہے، یعنی یہ معیت ہی صحابہ کرام کو دنیا کے تمام انسانوں سے ممتاز کرتی ہے. یہ صحابیت کا سب سے بڑا شرف ہے جو انہیں حاصل ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کے ساتھ رہنا، اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرنا، آپ کی صحبت میں رہنا، یہ بہت بڑا شرف ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. سورہ توبہ کی یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے لیکن الرسول والذین آمنوا معہ. یہ رسول یعنی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے صحابہ. جانتے ہو انہوں نے کیا 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 ہے؟ انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے. جب بھی ضرورت پڑی مال کی، مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے گئے. جان کی ضرورت پڑی انہوں نے بلا جھجک اپنی جانوں کی قربانی دینے پر آمادگی ظاہر کر دی. جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اس کے بعد خوشخبری سنائی گئی وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ. ارے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے تمام کی تمام بھلائیاں ہیں. ناظرین کرام اس آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا بڑا عجیب و غریب ہے. ساری بھلائیاں انہی لوگوں کے لیے ہیں. اب بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما دے کہ ساری بھلائیاں اس جماعت کے لیے ہیں، اس سے بڑا شرف صحابہ کے لیے اور اس سے بڑی فضیلت صحابہ کرام کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد آیت کریمہ کے آخری ٹکڑے کے اندر
صحابہ کرام کی پوری جماعت کے لیے فلاح کا مزدہ سنا دیا گیا، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ فلاح سے بہرہ یاب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی ہے۔ ناظرین کرام، ہم فلاح کا لفظ سنتے ہیں، کامیابی کا لفظ سنتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کہ فلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو ہم کامیابی کہتے ہیں، انگریزی میں جس کو ہم سکسس کہتے ہیں، اور اردو میں جس کو ہم کامیابی کہتے ہیں، عربی میں فلاح کا وہ مطلب نہیں ہوتا، وہ تو فلاح کا ایک لازمی ترجمہ ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ فلاح کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مؤذن جب اذان دیتا ہے کہ لوگ مسجد میں آئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سب ساتھ میں مل کر کے کریں، تو وہ 2 مرتبہ بولتا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ سوال یہ ہے کہ یہ کس فلاح کی طرف بلا رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کیا کامیابی کا مطلب وہی ہے جو انگریزی کے سکسس کا ہے؟ نہیں، بلکہ فلاح کے اندر ایک عجیب و غریب مفہوم پایا جاتا ہے۔ وہ مفہوم یہ ہے کہ وہ کامیابی جو کبھی مل کر ختم نہ ہو۔ ناظرین کرام، دنیا کی جتنی بھی کامیابیاں ہیں سب ملتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، تو یہاں کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں، اس لیے کہ عارضی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کا اطلاق در حقیقت اس کامیابی کے اوپر ہوتا ہے جو آدمی کو ملنے کے بعد کبھی ختم نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کی ساری کامیابیاں یہ عارضی ہیں، آخرت کی کامیابی یہ حقیقی کامیابی ہے۔ تو اولئک ھم المفلحون کہہ کر کے یہ بتایا گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فلاح کا جو مزدہ سنایا جا رہا ہے، فلاح کی جو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، در حقیقت اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت کی جو ابدی زندگی ہے اس کے اندر بھی وہ کامیاب ہی ہوئے، اس لیے کہ حقیقی کامیابی جو ہوتی ہے وہ آخرت کی کامیابی ہوتی ہے، اور انہوں نے حقیقی کامیابی کو بھی حاصل کر لیا۔ یہ مطلب ہے فلاح کا۔ فلاح کا مطلب وہ کامیابی جو کبھی مل کر ختم نہ ہو۔ ہم سکسس بولتے ہیں، ہم کامیابی کا لفظ بولتے ہیں، لیکن یہ الفاظ عارضی کامیابی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، عارضی کامیابی پر دلالت کرتے ہیں، لیکن عربی کا لفظ فلاح یہ حقیقی کامیابی کو اوپر دلالت کرتا ہے، یعنی وہ کامیابی جو آدمی کو ملنے کے بعد کبھی ختم نہ ہو۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مومنون میں یہ فرمایا کہ یہ چند اوصاف جن لوگوں کے اندر ہیں وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ بالکل پہلی آیت سورہ مومنون کی ہے، قد افلح المؤمنون، جو لوگ ایمان کے شرف سے بہرور ہو گئے، تحقیق کہ انہیں کامیابی مل گئی۔ یہاں بھی دیکھیے لفظ فلاح ہے، تو فلاح کا وہی مطلب ہے جسے اردو میں ہم کامیابی کہتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ فلاح کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ وہ کامیابی جو مل کر کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں سورہ توبہ کی یہ آیت جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ تمام بھلائیاں انہی کے لیے ہیں، بعد میں یہ فرمایا گیا کہ کامیابی انہی کے لیے ہے، یعنی یہ حقیقی کامیابی سے بہرور ہو گئے، ان کی آخرت کی زندگی بن گئی، آخرت کی زندگی ان کی کامیاب ہو گئی۔ یہ خوشخبری صحابہ کرام کے بارے میں، یہ مزدہ صحابہ کرام کے بارے میں، یہ کوئی معمولی مزدہ نہیں، کوئی معمولی خوشخبری نہیں، بہت بڑی خوشخبری ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی آیت کریمہ کے اندر انہیں سنائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اور کیا فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے بتائی ہے۔ آئیے قرآن حکیم کی ایک اور آیت کریمہ دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایمان کے بغیر آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ ارے آؤ میں تمہیں بتا دوں ایک ایسا عمل کہ اگر کرنے لگو تو آپس میں تم لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان تم سلام کو رائج کرو۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک کا جو پہلا ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ گویا ایمان میں داخلے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اور ایمان کون سا مطلوب ہے؟ انشاءاللہ گفتگو اس موضوع کے اوپر جاری ہے۔ اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير